تعلیم کو سیکھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا جو ہے یہ بھی ہمارا انتہائی پہلا اسٹیپ ہے. یہ بھی ہمارا انتہائی انیشل سٹیج ہے جہاں سے ہم نے اپنے ایمان کو آگے بڑھانا ہے. اور اگر ہم غور کریں جو یسوع مسیح نے اپنی تعلیمات کو سٹارٹ کیا تو یہ بڑی شروع میں دعا جو ہے وہ سکھائی گئی جس پہ ہم غور شاید نہیں کرتے، لیکن آج کے بعد مجھے یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ ہم ضرور اس پہ عمل بھی کریں گے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. صرف لفظاں نہیں آتا کہ جملیاں نہیں آتے جیسے نہیں پڑھو، صرف ہم نے فرضی دعا نہیں کرنی کہ جی اینڈ سے سارا کچھ ختم ہو گیا تو بس ہے ہمارے باپ پڑھنی نہیں. کہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں، میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج کے بعد جب آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ نے کیا پکارنا ہے جی؟ اونچی آواز میں بولے دعا شروع کیا کرنی ہے؟ اے ہمارے باپ، یا اے ہمارے آسمانی باپ، اے ہمارے زندہ آسمانی باپ. آپ کچھ بھی لفظ جو مرضی جوڑے اس کی تعریف کریے، لیکن اس بات کو نہ بھولیں کہ وہ آپ کا باپ ہے. آپ کسی کا ریفرنس نہ دیں، آپ کسی کے تعلق سے نہ جائیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ آپ کا باپ ہے. اگر ہم دنیاوی بات کرتے ہیں تو بہت سی باتیں ہیں، کسی کو اپروچ کرنے کے لیے کئی دفعہ ہمیں کچھ لوگ ڈالنے پڑتے ہیں، ریفرنسز ڈالنے پڑتے ہیں کہ جی بھائی سجاول میں پرائم منسٹر نہ بلا تے میرے مائنڈ میں سیٹ کر دیں. لیکن اگر ڈائریکٹ منسٹر کے ساتھ میری اپروچ ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے بھائی سجاول کے پاس، کیوں نہ میں ڈائریکٹ چلا جاؤں. تو یہاں پہ بھی بات یہی ہے کہ آپ سب کی ڈائریکٹ اپروچ، آپ سب کی ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اور آپ سب جو ہے وہ اس کے فرزند ہیں. اس لیے ہم نے اس بات کو کبھی بھی بھولنا نہیں. اس کے بعد دوسرا اصول ہے کہ ہم نے ہمیشہ جب دعا کرنی ہے تو اس کی شکر گزاری کرنی ہے. تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. یعنی یہ ساری جو باتیں ہیں یہ پریزز ہیں. خدا کی تمجید میں، اس کی شان و شوکت میں یہ بولی جا رہی ہیں باتیں کہ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں. شکر گزاریاں کریں اس کے حضور، اس کی شکر گزاریاں کریں. اس نے آپ کو زندگی دی، اولاد دی، نعمتیں، برکتیں، پاسٹرز دیے، ہر چیز خدا نے آپ کو بخشی. ان کے لیے آپ جو ہے اس کی شکر گزاری کریں گے. دوسرا اصول جو ہے وہ تھینکس گیونگ. دوسرا اصول کیا ہے جی؟ شکر گزاری. اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ کیا شکر گزاری ہم کر سکتے ہیں. ہر بات کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. تیسری بات جو ہے ہماری ضرورت آج ہمیں یہاں پہ مانگا جاتا ہے کچھ اپنی ضروریات، اپنی مناجاتیں، اپنی ریکویسٹ. ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیسرا اصول دعا کا کہ ہم نے خدا سے پھر مانگنا ہے اور خدا سے مانگنا ہے. یہ بات خاص طور پہ یاد رکھیے، کسی دوسرے تیسرے سے بلکہ خدا سے مانگنا ہے اور کسی سے خدا سے مانگنا ہے. اور اس کے بعد چوتھی جو بات ہے، چوتھی اور آخری اصول کیا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، دے دیا جائے گا. تو یسوع مسیح کے نام میں بیسیکلی ہم نے مانگنا ہے. اے بری تاثیروں، یسوع کے نام سے دور ہو جاؤ. اے بیماری، یسوع کے نام سے دور ہو جاؤ. ہر بات میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یسوع کے نام میں باپ سے مانگنا ہے. ایک بار سے نکالیے گا 16:23. اس میں ہمیں اس بات کی تصدیق مل جائے گی کہ یسوع مسیح خود اپنی زبان مبارکہ سے فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. تو جب یسوع مسیح خود فرما رہے ہیں، جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، جس نے ہمیں مقدسی دینی ہے، جو کہتا ہے کہ تیرے گناہ اگر کرمسی بھی ہوئے تو میں دھو کے برف کی مانند سفید کر دوں گا. تو کیا ہمیں اس بات کو ماننا ہے یا نہیں؟ ہمیں اس بات کو ماننا ہے. ہم نے اس بات پہ ایمان رکھنا ہے اور ایمان سے جب مانگیں گے تو اس نے کہا کہ جس جو کچھ بھی مانگو گے تمہیں مل جائے گا. جی آ رہا ہے کسی نے؟ 23 نہیں آئے.
آمین۔ اگر باپ سے تم کچھ مانگو گے، کچھ کو مراد کوئی اسپیسیفکلی کوئی ایک یا دو چیز نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی چیز کچھ بھی مانگو گے تو باپ کیا کرے گا؟ میرے نام سے تمہیں دے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ جب اس نے ہمیں اس اتھارٹی سے آگاہ کر دیا، جب اس نے ہمیں یہ اختیار بخش دیا ہے، تو پھر ہمیں اس ترتیب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اینڈ میں جو بات کرتے ہیں وہ بالکل صحیح کرتے ہیں، لیکن دوران دعا اور شروع میں جو ہے وہ ترتیب کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ اینڈ کیسے صحیح کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی مانگا یسوع مسیح کے نام سے دے دے، ٹھیک ہے آمین۔ لیکن آج کے بعد ہم نے شروع بھی صحیح کرنا، آسمانی باپ اس کے نام سے شروع کرنا ہے۔ کسی کو بھی ریفرنس نہ لائیں، کسی کو بھی نہ لے کے آئیں یہاں تک کہ خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے، بلکہ ڈائریکٹ خدا سے۔ خدا آسمانی باپ یسوع مسیح نے فرمایا، خود اپنی زبان سے فرمایا کہ کیا کرو گے دعا اس طرح سے کیا کرو، اور ہم نے بھی ایسے ہی دعا کرنی ہے۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے ہم نے یسوع مسیح کے نام میں مانگنا ہے۔ رومیو 8 باب اس کی 14 سے 16 آیتیں پڑھیں، اس میں بھی ہمیں خدا کے ساتھ ریلیشن کا پتہ چلتا ہے۔ لے پالے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا، اس کے فرزند ہونے کا، اس کو ابا پکار سکتے ہیں، ہم اس کو باپ کہہ سکتے ہیں، اس کو خدا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ سارے اختیارات ہیں تو خدا نے ہم کو بخش دیے۔ اس لیے ہم نے اس بات کو کبھی بھی بھولنا نہیں، اس لیے اس بات کو ہم نے کبھی بھی کوئی ایسی نارمل بات نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے بڑا سنجیدگی کے ساتھ بڑے سیریس ہونا ہے ہم، کیونکہ یہ بڑا خاص ٹاپک ہے۔ ہم جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں، جو ہماری بالکل بیسکس ہیں، ہم ان کے بارے میں بھی اگر صحیح نہیں جانتے تو میرا خیال ہے کہ ہماری آگے کی راکٹ سائنس سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم بہت بڑی بڑی ڈاکٹرنز یہاں پہ کرتے رہیں اور ہمیں ہماری ABC کا بھی نام پتا ہو، ہماری بیسکس کا بھی نام پتا ہو، تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم اپنی بیسکس جو ہے، اپنی ABC پہلے صحیح کریں، اور خدا جو ہے وہ یقیناً ہمیں بہت زیادہ برکت دے گا۔ عزیزو، میں اس بات کی آپ کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ جب ہم کوئی بھی کام ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں تو یقیناً خدا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اگین میں اس بات کی پھر تصدیق کرتا ہوں کہ غلط یا الٹ یہ ترتیب خراب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا دعا نہیں سنتا، کیونکہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق خدا ہے اور وہ غیور خدا ہے۔ ایک اس کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ غیور یعنی غیرت مند غیور خدا ہے، اس لیے وہ ہماری باتیں سمجھتا ہے، وہ غیر زبانوں کو بھی سمجھتا ہے، وہ ڈفرینٹ جو لینگویجز ہیں ان کو بھی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ تو کریٹر ہے، اس نے تو ہر چیز بنائی ہے۔ لیکن ہمیں بینگ اے کرسچنز، مسیحی ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی ترتیب کو جو ہے وہ اپنائیں۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، کوئی بھی شخص یہاں پہ بیٹھا غلط ہو سکتا ہے، مسٹیک کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا خدا جس نے یہ کلام، جس نے یہ زندگی بخشی، وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، اس بات کو آج کے بعد ہم نے یاد رکھنا ہے، اس ترتیب کو بھی یاد رکھنا ہے، اور خاص طور پہ ہم نے جو سیکھا کہ جو ہم دعا کرتے ہیں اس کو فرضی نہیں۔ آج کے بعد ہم نے ہمارے لفظی دعا نہیں کرنی، بلکہ ان الفاظ میں آج کے بعد ہم نے غور کرنا ہے۔ آج کے بعد ہم نے بڑے غور کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ یہ دعا کرنی، بڑی خدا سے ڈرتے ہوئے، اپنے اندر خدا کا خوف رکھتے ہوئے ہم نے یہ دعا کرتی ہے۔ آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اور آج کے کلام کے مطابق غور کریں کہ کہاں پہ ہم مسٹیکس کر رہے تھے، کہاں پہ ہم اس ترتیب کو جو ہے وہ صحیح نہیں رکھ رہے تھے جو یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی۔ اور جب ہم دلی دعا بھی کرتے ہیں تو کیا ہم ان اصولوں کو یاد رکھتے ہیں، کیا ہم ان پرنسپلز کو یاد رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے دعا کرتے ہیں جیسے ہمارے منجی، ہمارے سیویئر، ہمارے نجات دہندہ نے ہمیں کرنے کے لیے سکھایا۔